اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز عصر کے وقت یہ ایک سورت پڑھنا اپنا معمول بنا لو، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائیوں اور بہنوں، عصر کا وقت دن کے ان لمحات میں سے ایک نہایت بابرکت لمحہ ہے۔ جب دن ڈھلنے لگتا ہے، سورج اپنی روشنی کو آہستہ آہستہ سمیٹنے لگتا ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹنے لگتے ہیں، بازاروں کی رونق اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے اور انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات کے بعد تھکن محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب بہت سے لوگ دنیا کے کاموں میں اتنے مشغول ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے لگتے ہیں، لیکن سوچئے وہ خوش نصیب لوگ کتنے عظیم ہیں جو اس وقت بھی اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز عصر ادا کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو اللہ کے نور سے روشن کرتے ہیں۔ اور آج آپ کو ایک ایسی عظیم سورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے اگر آپ نماز عصر کے وقت پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اللہ پاک آپ کے گھر کے کونے کونے کو نور سے بھر دے گا، آپ کے دل سے غم دور ہوں گے، رزق میں برکت ہوگی، گھریلو پریشانیاں ختم ہوں گی اور اللہ کی رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہوں گی۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک کی ہر صورت اپنے اندر بے شمار برکتیں رکھتی ہے۔ قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن نور ہے، قرآن سکون ہے، قرآن رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے نازل فرمایا ہے، اور جب کوئی بندہ خلوص دل کے ساتھ قرآن کی کسی صورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کی زندگی میں حیران کن تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے چہرے پر نور آتا ہے، گھر میں سکون آتا ہے، رزق میں وسعت آتی ہے اور مشکلات آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ تو سوچئے جب ایک حرف پر اتنا اجر ہے تو ایک مکمل سورت پڑھنے کا کتنا اجر ہوگا، اور اگر وہ تلاوت ایسے مبارک وقت میں ہو جیسے عصر کا وقت تو اس کی برکتیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ عصر کی نماز خود بھی بہت اہمیت رکھتی ہے، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی گویا اس کا سارا مال و دولت تباہ ہو گیا۔ اس حدیث سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز اللہ رب العزت کے نزدیک کتنی اہم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ انسان عصر کے وقت غفلت میں پڑ جائے، لیکن جو لوگ اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، جس سورت کی میں گفتگو کر رہا ہوں وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ قرآن پاک کی ایک مختصر لیکن بے حد عظیم سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ سورت اپنے اندر توحید کا مکمل پیغام رکھتی ہے اور عصر کے وقت کا ایک بہترین وظیفہ جو اس اہم بیان میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور صحابہ کرام اس سورت سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہر نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے، اور جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور انہوں نے عرض کیا کہ مجھے اس سورت سے محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں خوشخبری دو کہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اگر کوئی شخص عصر کے وقت اس سورت کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، فرشتے اس گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے اور اس گھر میں سکون آتا ہے۔ سوچئے آج بہت سے گھروں میں بے سکونی ہے،
شوہر اور میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہیں، اولاد نافرمان ہے، کاروبار میں نقصان ہے، بیماریوں نے گھر کو گھیر رکھا ہے، قرض ہے کہ بڑھتا ہی جاتا ہے، اور ذہنی سکون ختم ہو چکا ہے۔ لوگ ہر دروازے پر جا رہے ہیں لیکن اپنے رب کے دروازے پر نہیں جا رہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کو 3، 7 یا 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے اپنی حاجات کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ ہمارے گھروں کو نور سے بھر دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری اولاد کو نیک بنا دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ بزرگان دین کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک شخص بہت پریشان تھا، اس کے گھر میں مسلسل جھگڑے ہوتے تھے، کاروبار میں نقصان تھا اور وہ ہر وقت ذہنی دباؤ میں رہتا تھا۔ ایک نیک بزرگ نے اسے مشورہ دیا کہ نماز عصر کے بعد روزانہ سورۃ الاخلاص پڑھا کرو۔ اس شخص نے چند دن ہی یہ عمل کیا اور حیران رہ گیا کہ اس کے گھر کا ماحول ہی بدلنا شروع ہو گیا، جھگڑے ختم ہو گئے، گھر میں سکون آیا اور رزق میں برکت ہونے لگی۔ تو ناظرین، یہ سب اللہ کے کلام کی برکت ہے، اور یاد رکھیے کہ اصل اثر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ قرآن صرف وسیلہ نہیں بلکہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر نور سے بھر جائے، آپ کے دل کو سکون ملے، آپ کی پریشانیاں ختم ہوں اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے، تو آج ہی یہ معمول بنا لیں۔ نماز عصر ادا کریں اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک سے ہم سب کو محبت عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی نصیب فرمائے، ہمیں ہر وقت اپنی یاد میں مشغول رکھے، ہمارے گھروں کو نور، برکت، سکون اور رحمت سے بھر دے، ہماری تمام جائز حاجات پوری فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق، اس طاق میں ایک روشن چراغ ہے، وہ چراغ شیشے کے فانوس میں ہے اور وہ شیشہ ایک چمکدار ستارے کی مانند ہے۔ وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کا روغن خود بخود روشن ہو جائے، چاہے اسے آگ نے ابھی چھوا بھی نہ ہو۔ روشنی پر روشنی اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے، اور اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جبکہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہادی ہے آسمان والوں اور زمین والوں کا، وہی ان دونوں میں سورج، چاند اور ستاروں کی تدبیر کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ان سب اقوال میں بہترین قول پہلا ہے کہ وہ درمیانہ زمین میں ہے کہ صبح سے شام تک بے روک ہوا اور دھوپ پہنچتی ہے، کیونکہ چاروں طرف سے کوئی آڑ نہیں، تو لا محالہ ایسے درخت کا تیل بہت زیادہ صاف ہوگا اور لطیف اور چمکدار ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ خود وہ تیل اتنا لطیف ہے کہ گویا بغیر جلائے روشنی دے۔ نور پر نور ہے، یعنی ایمان کا نور، پھر اس پر نیک اعمال کا نور۔ خود زیتون کا تیل روشن، پھر وہ جل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے، پس اسے 5 نور حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس کا کلام نور ہے، اس کا عمل نور ہے، اس کا آنا نور ہے، اس کا جانا نور ہے اور اس کا آخری ٹھکانہ نور ہے، یعنی کہ جنت۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اس قدر ظاہر ہے کہ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبانی نہ بھی فرمائیں، تاہم لوگوں پر ظاہر ہو جائے، جیسے یہ زیتون کے بغیر روشن کیے روشن ہیں۔ تو دونوں یہاں جمع ہے، ایک زیتون کا، ایک آگ کا، ان کے مجموعے سے روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح نور قرآن، نور ایمان جمع ہو جاتے ہیں اور مومن کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند فرمائے اپنی ہدایت کی راہ لگا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کو ایک اندھیرے میں پیدا کیا، پھر اس دن ان پر اپنا نور ڈالا، جسے وہ نور پہنچا اس نے راہ پائی
اور جو محروم رہا وہ گمراہ ہوا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ قلم اللہ کے علم کے مطابق چل کر خشک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کے دل کی ہدایت کی مثال نور سے دے کر پھر فرمایا کہ اللہ یہ مثالیں لوگوں کے سمجھنے کے لیے بیان فرما رہا ہے، اس کے علم میں بھی کوئی اس جیسا نہیں، وہ ہدایت اور ضلالت کے ہر مستحق کو بخوبی جانتا ہے۔ مسند کی ایک حدیث میں ہے کہ دلوں کی 4 قسمیں ہیں، ایک تو صاف اور روشن، ایک غلاف دار اور بندھا ہوا، ایک الٹا اور اوندھا، ایک پھرا ہوا الٹا سیدھا۔ پہلا دل تو مومن کا دل ہے جو نورانی ہوتا ہے، دوسرا دل کافر کا ہے، اور تیسرا دل منافق کا ہے کہ اس نے اسے جانا پھر انجان ہو گیا، پہچان لیا پھر منکر ہو گیا، اور چوتھا دل وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔ ایمان کی مثال تو اس میں ترکاری کے درخت کی مانند ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا دیتا ہے، اور اس میں نفاق کی مثل دمسل پھوڑے کے ہے کہ خون پیپ اسے ابھار دیتا ہے، ان میں سے جو غالب آ گیا وہ اس دل پر چھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز یعنی عصر کی محافظت رکھو اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو۔ علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمازوں میں سب سے افضل نماز عصر ہے، پھر نماز فجر ہے، پھر عشاء ہے، پھر مغرب ہے، پھر ظہر، اور پانچوں نمازوں کی جماعتوں میں افضل جماعت نماز جمعہ کی جماعت ہے، پھر فجر کی، پھر عشاء کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے ہیں اور نماز فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر کو چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے، پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ عرض کرتے ہیں کہ ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس گئے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، اس کی وضاحت یہ ہے کہ نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے کہ اس کے بارے میں سوال جواب ہوتا ہے۔ نماز فجر اور عصر دیگر نمازوں کے مقابلے میں عظمت والی ہیں کیونکہ فجر کے وقت رزق تقسیم ہوتا ہے، جبکہ دن کے آخری حصے میں یعنی عصر کے وقت اعمال اٹھائے جاتے ہیں، تو ان دونوں وقتوں میں رزق اور عمل میں برکت دی جاتی ہے۔ دوسری حدیث کہ فجر اور عصر پڑھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کے 2 مطلب ہیں۔ پہلا، فجر اور عصر کی پابندی کرنے والا دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں جائے گا، اگر گیا تو عارضی طور پر ہوگا، جبکہ دوسری یہ کہ فجر اور عصر کی پابندی کرنے والوں کو انشاءاللہ باقی نمازوں کی بھی توفیق ملے گی۔ تیسری حدیث کہ نماز عصر قضا ہو جانے کا گناہ کیا ہے، حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو الملیح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں غزوے میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، ایسے روز کے بادل چھائے ہوئے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز عصر ترک کر دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو عصر چھوڑنے کا عادی ہو جائے اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مرے، جس سے اعمال برباد ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عصر چھوڑنا کفر اور ارتداد ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز یعنی عصر تم سے پہلے پچھلے لوگوں پر پیش کی گئی، انہوں نے اسے ضائع کر دیا، لہٰذا جو اسے پابندی سے ادا کرے گا اسے دگنا اجر ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ پچھلی امتوں پر بھی نماز عصر فرض تھی، مگر وہ اسے چھوڑ بیٹھے اور عذاب کے مستحق ہوئے، لہٰذا تم ان سے عبرت پکڑنا۔ اسی طرح ناظرین، سنت عصر کے فضائل بھی بے تحاشا ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے اللہ پاک اس کے بدن کو آگ پر حرام فرما دے گا۔ بھائیوں اور بہنوں،
نماز اللہ رب العزت کی بہت پیاری عبادت ہے کہ شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے بے شمار فضائل اور برکات حاصل ہوتے ہیں۔ نماز روح کو غذا فراہم کرتی ہے، چہرہ چمکاتی ہے، برکت لاتی ہے، رزق لاتی ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ نمازی کو قیامت کے دن اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، عصر کی نماز کی لازمی محافظت کریں۔ اور آخر میں آج کا وظیفہ بھی جان لیجئے۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کی تلاوت نماز عصر کے بعد کرنے کا معمول بنانا ہے۔ سب سے پہلے نماز عصر ادا کریں اور اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورۃ العصر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سورۃ العصر کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو شامل کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں اور خاص طور پر نماز عصر کے بعد اس مبارک سورت کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بے شمار خیر و برکات نازل ہو سکتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ اصل کامیابی دولت، شہرت یا دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ جو گھر قرآن کی تلاوت سے آباد ہو جاتا ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیطان دور بھاگتا ہے اور دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو آج ہی پکا ارادہ کریں کہ اپنی مصروف زندگی میں سے چند لمحات اللہ کے لیے ضرور نکالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اللہ رب العزت کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔